نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 17 سورہ قمر تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہم نے پڑھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے ہم نے نصیحت کے لیے، تو ہے پھر کوئی جو نصیحت قبول کرنا چاہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک ایسی آسان کتاب ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اسے یہ بھی سمجھا کہ عربی زبان سے جو واقفیت ضروری ہے اس کے بغیر بھی انسان جو ہے بس اس کی جیسے چاہے تفسیر کر سکتا ہے. مطلب صرف اگر کسی کو گرامر آتی ہے، یہ صرف جس نے دور حاضر کے عربی پڑھ لی ہے تو وہ تفسیر کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس کو تفسیر کرنے کے لیے قرآن کریم کی حدیث اور فقہ کی سوجھ بوجھ ہونا، سمجھ ہونا، پھر قدیم عربی زبان جس دور میں یہ نازل ہوئی قریشی جو لغت ہے اس کی سمجھ بوجھ ہونا، وہ سب ضروری ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اس نیت سے اس کو کھولتا ہے قرآن کریم کو کہ میں نے اس سے سیکھنا ہے، میں نے اپنے مسائل کا حل قرآن کریم سے نکالنا ہے، میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، میں نے اسلام کو سیکھنا ہے، تو اس لیے یہ جو نصیحت ہے اس کے لیے قرآن آسان ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، ہمارے پرابلمز کو ہائی لائٹ کیا ہے، ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے نازل کیا اور ہمارے مسائل میں سے ہمیں نکلنے کی اس میں طریقے بتائے. اور پھر جن معاملات میں ہمارے واسطے پڑتے ہیں، ان معاملات میں وہ مالی ہوں یا معاشرتی ہوں یا ازدواجی ہوں، ان میں ہماری رہنمائی فرمائی. تو یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ ہمارے لیے اس میں ہمارا ذکر ہے اور ہماری ہی گائیڈنس ہے، بشرط یہ کہ ہم اس سے گائیڈنس لینا چاہیں. اب یہ آسان کیسے ہے؟ اب دیکھیے کہ جس بھی مائنڈ سیٹ کا انسان ہو، اگر وہ اس سے نصیحت حاصل کرنے بیٹھا ہے، چاہے وہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا ہو تو اس کو سائنٹیفکلی بھی یہ سیٹسفائی کرے گا. اگر وہ انعام کے سے متاثر ہونے والا ہو تو یہ انعامات کے ساتھ اس کو سمجھائے گا، جنت کی بشارتوں کے ساتھ اس کو بتائے گا. اگر وہ سزا کا خوف رکھنے والا ہو تو یہ نذر کے ساتھ اس کو سمجھائے گا، نذر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بتائے گا. پھر اگر وہ ایک دنیاوی طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے تو یہ اس کا جو ایجوکیشنل کیلیبر ہے یہ اس تک جا کے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اور اگر کوئی بالکل دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ نہیں ہے اور وہ بہت سادہ سا انسان ہے، سادہ لو ہے، تو وہ اس کو بھی سیٹسفائی کرے گا، اس کو بھی نصیحت ملے گی اس میں. تو
قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور یہ نصیحت کے لیے بہت آسان ہے. شرط صرف یہ ہے کہ قرآن پڑھنے یا سننے والا اس سے کیا لینا چاہتا ہے. اگر وہ نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو لازماً نصیحت ملے گی. ہم سب کا یہ تجربہ ہے. ہم سب جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کو، میں اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ ایک دور جاہلیت ہے اور ایک قرآن کے ساتھ کی زندگی ہے. تو اس میں پھر ہمیں بہت واضح فرق نظر آتا ہے اپنی زندگیوں میں، اپنے اطوار میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے ایٹیٹیوڈز میں، اپنی تھنکنگ میں. ہمارا جو ویژن ہے وہ بدل جاتا ہے. تو ڈیپینڈس کہ قرآن پڑھ کون رہا ہے، کس نیت سے پڑھ رہا ہے. اگر واقعی وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے سچی بات اللہ کی کتاب، سب سے سچی بات. تو اگر کسی کو قرآن پڑھنے کے باوجود نصیحت نہیں حاصل ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کہیں کھوٹ ہے، اپنی نیت میں کہیں کھوٹ ہے. وہ شاید اس طرح سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھ ہی نہیں رہا. ادروائز جو قرآن پڑھنا چاہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھلا 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 جو ہے وہ ایک آفر دی جا رہی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا تو نصیحت مل جائے گی آپ کو. اس میں سے اپنے پرابلمز کا سلوشن ملے گا آپ کو، اپنی سیٹسفیکشن آف ہارٹ ملے گی آپ کو، ایک پلیجر ملے گا آپ کو، سکون ملے گا آپ کو. بے شمار خزانے ملیں گے اگر آپ قرآن سے نصیحت حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ. آگے پھر دیگر اقوام کا اور بھی ذکر آ رہا ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. اور اسی طرح جھٹلایا عاد نے تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم. بے شک ہم نے بھیجا ان پر ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تند و تیز، فی یومن ایک دن میں، نحس نحوست والے، مستمر مسلسل. آج پر ہم نے ایک پہم نحوست کے دن جو ہے وہ سخت طوفانی ہوا بھیجی. اب وہ کرتی کیا تھی ہوا؟ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. اور وہ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو. تنزع کا مطلب، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو نزع ینزع سے تنزع کا مطلب کھینچ کھینچ کے لوگوں کو. جیسے گڑا ہوا درخت بھی ہوتا ہے تو زور لگا کے اس کو اکھاڑا جاتا ہے، ایسے لوگ جہاں بھی کہیں چمٹ جاتے تھے، کسی چیز کا سہارا لینے چاہتے تھے اس ہوا سے بچنے کے لیے، تو یہ ہوا انہیں اکھاڑ کر وہاں سے پھینک دیتی تھی دور. کأنہم اعجاز نخل منقعر. اور گویا ان کو ایسا کر دیا گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ. اور کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا. اچھا، قوم عاد کے متعلق جو ہے وہ آپ پیچھے بھی جو ہے مختلف سوراز میں پڑھتے آئے ہیں. اس کا ذکر جو ہے تفصیلی. یہاں پر جو چیز تھوڑی سی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ. منحوس دن والے دن. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی دن منحوس ہوتا ہے اور یہ کون سا دن ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور جگہ اسی طریقے سے قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 16 میں فی ایام نحسات. تو وہاں پر اس کو ایک دن نہیں منحوس کہا گیا بلکہ سارے دنوں کو منحوس کہا گیا جس میں یہ آندھی بھیجی گئی تھی. اور یہ پھر سورہ حاقہ کی آیت 7 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ طوفان جو تھا آندھی کا یہ مسلسل جو ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا تھا. اور مشہور یہ ہے کہ جس دن یہ عذاب شروع ہوا وہ بدھ کا دن تھا. اس
اس ایک بات کو لے کر لوگوں نے یہ سمجھا کہ بدھ کا دن جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر اس آیت سے بھی لیتے کہ جس دن یہ طوفان شروع ہوا تو اس کو جو یوم نحس کہا گیا ہے تو یہ بدھ کا دن ہے، اور اس کے متعلق کچھ روایات بھی مشہور ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو روایات ہیں جس میں بدھ کے دن کو منحوس قرار دیا گیا ہے یہ موضوع ہیں، ان کو بعض محدثین نے موضوع کہا، موضوع مینس فیبریکیٹڈ، جو کوئی روایت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ضعیف کے درجے کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو خود سے گھڑ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے ابن مردویہ کی اور خطیب بغدادی کی، اور وہ روایت یہ ہے کہ آخر اربعہ فی الشہر، ہر مہینے کا آخری بدھ یوم النحس مستمر، وہ مسلسل جاری رہنے والا منحوس بدھ ہوتا ہے، یعنی ہر بدھ مہینے کا آخری بدھ جو ہے وہ نحوست والا ہوتا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے روایت، یعنی اس کو خود گھڑ لیا گیا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، اور حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ جتنے بھی طریقوں سے یہ روایت منقول ہوئی ہے وہ سب کے سب واہی ہیں۔ واہی مینس بیکار، یعنی جن کو آپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ آپ تھوڑا اس کے اوپر غور و خوض بھی کریں کہ یہ کس درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح طبرانی کی اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یوم الاربعہ یوم نحس مستمر، کہ بدھ کا دن پہم نحوست کا دن ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ بدھ کے دن سفر نہ کیا جائے، لین دین نہ کیا جائے، ناخن نہ کاٹے جائیں، مریض کی عیادت کو نہ جایا جائے، اور یہ کہ جزام اور برس اسی دن شروع ہوتے ہیں۔ تو محدثین کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام روایات جو ہیں یہ ضعیف ہے، اور ان پر کسی بھی عقیدے کی بنا نہیں رکھی جا سکتی۔ محقق مناوی کہتے ہیں کہ بدفعلی کے خیال سے بدھ کے دن کو منحوس سمجھ کر چھوڑنا اور نجومیوں کے اعتقادات اس باب میں رکھنا حرام ہے، بلکہ سخت حرام ہے، کیونکہ سارے دن اللہ کے دن ہیں، کوئی دن بذات خود نہ نفع پہنچانے والا ہے اور نہ نقصان۔ اسی طرح علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ سارے دن یکساں ہیں، بدھ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے اچھی اور کسی کے لیے بری نہ ہو، یعنی کسی وقت بھی جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے موافق حالات پیدا ہونے ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں، اور کسی کے لیے ناموافق حالات پیدا ہونے ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں۔ اور صریحاً قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خیر اور شر، یعنی ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی نقصان سے بچانا چاہیں تو اس کو کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ تو ان کو نحوست، جیسے پہلے بھی ہم نے مختلف جگہ پہ پڑھا تھا کہ کسی بھی چیز کی نحوست نہیں ہوتی، نہ سفر کے مہینے کی نحوست ہوتی ہے، نہ اسی طرح کسی دن کی۔ اچھا، یہ بدھ کے بارے میں تو کچھ موضوع روایات ہمارے ہاں مشہور ہے، اس کے علاوہ جمعرات کے دن میں بھی لوگ کام کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے بارے میں بھی وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جمعرات کو اگر کوئی کام شروع کیا تو وہ کام پورا نہیں ہوگا، یا وہ اس میں کوئی خرابی ہو جائے گی، وہ لٹک جائے گا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں نحوست کو لے کر مشہور ہیں۔ یاد رکھیے کہ نحوست کچھ چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کچھ چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی پہر۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کا وبال جو ہم بھگتتے ہیں مختلف مواقع پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، کسی کا سایہ، کسی کی بات، کسی کا دیکھنا، کسی کی آنکھ منحوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، لیکن خاص طور پر بدھ سے ریلیٹڈ جو روایات تھیں اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سے یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہے ہم نے نصیحت کے لیے. قرآن کو تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا, اور ریپیٹڈلی یہاں پر پچھلی قوموں کے ذکر آ رہے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں مختلف مقامات پر ہم نے قرآن کریم میں ان قوموں کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح ان کے مترفین نے انبیاء کو جھٹلایا, کس طرح مومنین کا راستہ روکنے کی کوشش کی, کس طرح یہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے. تو اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم ایسے برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ان واقعات سے نصیحت لینی چاہیے. دوسرا ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ جتنا جتنے قصے ہم نے پچھلی اقوام کے پڑھے ہیں, تو ہم اس میں یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں مجرموں کو سزا دی وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ساتھ دیا. اور اسی طرح قرآن کریم میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پر حق ہے مومنوں کا کہ ہم ان کی مدد کریں, اور اسی طرح ہم مومنوں کو بدلہ دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ ہے, ان کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اور وہ ہماری مدد کے لیے جس طرح چاہیں گے, وہ بظاہر اسباب نہیں بھی ہوں گے تو وہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لیں گے, ہمارے لیے بہترین راستہ ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیں گے. کہ ہم مومن ہیں اگر, تو بھی ہم ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور جیسے ابھی ام فروا نے بھی بات کی, تو اگر انسان کے اندر ایمان ہو تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے, کبھی مفلسی سے, کبھی زمانے میں رسوائی کے خوف سے, یا کسی اور طریقے سے, اور پھر انسان ڈر کے ایسے انتہائی اقدامات جو ہے وہ کرتا ہے. کذبت ثمود بالنذر, اور جھٹلایا سمود نے کذبت جھٹلایا سمود نے بالنذر ڈرانے والوں کو, یعنی انبیاء. اب یہاں دیکھیے کہ یہاں پر ہر قوم کے ساتھ جو ہے وہ پلورل کا صیغہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. بن نذر سے ڈرایا, پیچھے بھی ہم نے پڑھا ڈرانے والوں کو جھٹلایا, حالانکہ وہاں تو صرف حضرت صالح آئے تھے, تو سب کو پلورل کا صیغہ کیوں آیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے. تو اگر ہم ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم سارے نبیوں کا انکار کر دیں, ٹھیک ہے. اب جیسے کرسچن ہیں, اگر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو فرض کریں وہ نہیں شریک کرتے اللہ کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. تو جب انہوں نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سارے نبیوں کا انکار کر دیا, فائدہ کوئی نہیں ہے, پھر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے. فقالو, تو انہوں نے کہا, ابشرا منا, کیا ایک آدمی ہم میں سے, واحدن, اکیلا ہی, نتبعہ, ہم پیروی کرے اس کی, انا, بے شک ہم, اذن, تب, لفی ضلال مسعور, البتہ گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں. القی الذکر علیہ من بیننا, کیا ڈالا گیا نصیحت اس پر ہمارے درمیان, بل ہوا کذاب اشر, بلکہ یہ تو سخت جھوٹا اور بہت ہی اترانے والا ہے. سیعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے, غدن قل, من الکذاب الاشر, کون ہے سخت جھوٹا اور بہت اترانے والا. انا مرسل الناقتی, بے شک بھیجنے والے ہیں ہم اونٹنی کو, فتنتن, ایک آزمائش کے طور پر, لہم, ان کے لیے, فرتقبہم, پس انتظار کرو ان کا, واصطبر, اور صبر کرو, ونبئہم, اور آگاہ کر دو انہیں, ان الماء قسمتن, کہ بے شک پانی ہے تقسیم کردہ, بینہم, درمیان ان کے, کل شربن, ہر ایک کی باری ہے پانی پینے کی, محتضر, حاضر کی گئی. فنادو, تو انہوں نے پکارا, صاحبہم, اپنے ایک ساتھی کو, فتعاطا, تو اس نے پکڑا, فعقر, اور اس نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر, پھر کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا میرا.
انا ارسلنا علیہم، بے شک بھیجا ہم نے ان پر، صیحۃ ایک چنگھار، واحدتن ایک ہی، فکانو تو ہو گئے وہ، کحشیم مانند روندی ہوئی باڑ کے، المحتضر باڑ لگانے والے کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم سمود کے بارے میں بھی ہم مختلف سورہ میں تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، اور اس میں جو چیز ہمیں سمجھ آتی، سب سے پہلے جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صالح کی پیروی کا انکار ان کی قوم نے 3 بہانے بنا کے کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان ہے، دوسرا یہ کہ ہماری ہی قوم کا ایک فرد ہے، تیسرا یہ کہ وہ کوئی سردار نہیں ہے، کوئی بڑا جتھا، کوئی لاؤ لشکر، کوئی خدم و حشم ان کے ساتھ ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے جیسی ایک انسان کی اور اپنی قوم کے ایک فرد کی اور ایک ایسے شخص کی جس کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بڑائی کیوں مانیں؟ تو یہ وہی آلموسٹ کم و بیش سارے اعتراضات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کے لوگ کر رہے تھے، اور خاص طور پر یہ جو بشر ہونا ہے، یہ چیز بڑی ہر نبی کی قوم میں لوگوں کو اس چیز سے مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہمیں کیوں کر ہمارے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کوئی آسمان سے کوئی ڈائریکٹ کوئی کیوں نہیں اترا، کوئی نوری مخلوق کیوں نہیں اتری؟ تو یہ مسائل ہر دور میں رہے ہیں، اور شیطان جو ہے اس کو ہر قوم کے حساب سے تھوڑا ٹویسٹ کر کے ان کے دماغوں میں یہ خیال ڈالتا رہا۔ قرآن کریم میں ہم تفصیلاً اس کو پڑھ کے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ماننے سے کا انکار کرنے میں بھی ان کی یہی وجوہات تھی مشرکین مکہ کی، کہ آپ انسان ہیں، آپ آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ کل ہمارے ہی درمیان آپ پیدا ہوئے اور آج آپ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پھر ان کی آزمائش جو تھی، انہی کے کہنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی جو نکالی تھی پہاڑ سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا ایک وقت کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیے گی، اس دن جو ہے وہ قوم کے دوسرے لوگ اور جانور جو ہے وہ پانی وہاں سے اس کنویں سے نہیں لے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ دن تو انہوں نے دیکھا، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ سارا دن پیاسے رہیں گے اور جانوروں کو بھی پانی نہیں پلا سکیں گے، تو پھر وہ جو آزمائش ہے کہ وہ کس طرح بیہیو کریں گے اور اپنے مالکوں کو اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کریں گے پیاس سے، اور آپے سے باہر ہو جائیں گے جانور، تو یہ تنگ آ گئے فوراً ہی نا اس آزمائش سے جو انہوں نے خود مانگی تھی اپنے لیے، خود اپنے لیے انہوں نے یہ آزمائش مانگی تھی۔ تو اس میں انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے جو ان کا ایک قوم کا ایک شخص تھا، کدار نام آتا ہے اس کا روایات میں، کہ اس کو وہ ایک بڑا طاقتور تھا، لیکن تھا ظاہر ہے ایک انتہائی برا بد کردار آدمی۔ تو اس نے پھر لوگوں کے کہنے پر جو ہے وہ اس اونٹنی کے پیروں کی رگیں کاٹ دیں، جس سے یہ اونٹنی چیختی چلاتی جو ہے دوبارہ اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی۔ جب یہ اپنی آزمائش میں ناکام ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب جو ہے ان پر بھیجا گیا چیخ کا۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جو ہے وہ سورہ اعراف اور سورہ شعراء وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح سورہ ہود میں بھی جو ہے اس کا ذکر آپ نے پڑھا۔ آگے ذکر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ دیکھیں قرآن آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آپ نصیحت لینا چاہتے ہیں، آپ خود اپنی زندگی میں غور و فکر کریں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے کے آزماتے ہیں، کس طرح بعض جگہ پر کچھ حدود اور قیود کے ساتھ آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ ابھی جیسے یہ بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو کسی شخص کے واقعے کی، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو کس طرح آزمایا اور کس بری طرح سے وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم اسی طرح ہمیں نصیحت کرتا ہے، اور تبھی نصیحت ہم حاصل کریں گے جب ہم اس کو نصیحت کے لیے پڑھیں گے، اور پھر یہ کہ اس کو یاد رکھیں گے، اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہیں گے۔ بہت زیادہ قرآن کریم پڑھنے والے بھی شیطان کے وسوسوں میں جب آتے ہیں تو پھر وہ
اس سے گریجولی شیطان قرآن سے ان کو دور کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ان کو اپنے راستے پر ڈالنا جو ہے وہ اللہ رحم کرے بعض اوقات کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب انسان اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم اللہ کی وہ رسی ہے جسے تھامے رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں. تو اگر ہم ایسی رسی کو پکڑے رکھیں گے جس کا سرا اس الحادی کے ہاتھ میں ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، جو رہنمائی کرنے والا ہے، جو راستہ سجھانے والا ہے، جو بند راستوں میں سے راستے نکالنے والا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکال دیتے ہیں. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے میں اپنی ڈسکرپشن کے حساب سے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھیے. انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ مصائب جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہماری اپنی بری چوائسز کی وجہ سے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو انسان اگر قرآن پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہو، تو پھر اس کو فوراً بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہو، بجائے اس کے کہ وہ غلط راستہ چنے، اس کے دماغ میں فوراً کلک ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو اس وجہ سے ہو رہا ہے اور مجھے یہاں اصلاح کرنی ہے. کذبت قوم لوط بالنذر، اور جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، اور بے شک بھیجی ہم نے ان پر پتھروں کی آندھی سوائے آل لوط کے. نجیناہم، نجات دی ہم نے انہیں، بسحر، سحری کے وقت، صبح صبح ہم نے ان کو نجات دی تھی. نعمتا من عندنا، بطور انعام کے ہمارے پاس سے. کذالک نجزی من شکر، اور اسی طرح ہم شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. قوم لوط کا ذکر ہے، اس کے بارے میں قوم لوط کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ بھی ہم سورہ ہود کی اور سورہ ہجر میں جو ہے پڑھ کے آئے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 77 سے لے کے 83 تک، اور سورہ ہجر آیت نمبر 61 سے لے کر 74 تک اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو چند فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں مہمان کے طور پر بھیج دیا. تو ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے اطلاع دی تھی گاؤں کے لوگوں کو، تو یہ ان کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دے. حضرت لوط نے ان کو بے انتہا منت سماجت بھی کی اور اس بری حرکت سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے اور گھر میں زبردستی گھس کر مہمانوں کو نکالنے کی کوشش کی. اس آخری مرحلے پر اچانک سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئیں. پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہوتے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک ہولناک عذاب آیا. اور حضرت لوط کی جو بیوی تھی اس کے لیے اس کے بیچ میں ہی وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کی ہمدرد تھی، اس نے حضرت لوط کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو یہ تو ہم پہلے پڑھ کے آئے قصہ، اور آگے کی آیات بھی میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اور اس کو پھر انشاءاللہ اس میں جو یہ آیت ہے نعمت من عندنا کذالک نجزی من شکر، اس کو ہم تھوڑا سا تفصیلاً دوبارہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا انہیں، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتماروا تو انہوں نے شک کیا، بالنذر ڈراووں پر. وَلَقَدْ راودوه اور پھر انہوں نے پھسلانا چاہا اسے، راودوہ، سوری میں اس کے واو ادا نہیں کیا میں نے، راودوہ انہوں نے پھسلانا چاہا اسے، عن ضیفہ اس کے مہمانوں سے، فتمسنا تو مٹا دی ہم نے، اعینہم آنکھیں ان کی، فذوقوا تو چکھو عذابی عذاب میرا، ونذر اور ڈرانا میرا. اچھا یہ جو ان کی آنکھوں کے اندھے ہونے کی بات ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں
کہ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ وہ کباڑ کو توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں یعنی فرشتوں نے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو اب وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ یہ بائبل پیدائش چیپٹر 19 9 to 11 ورس جو ہے وہاں تک ہے۔ تو یہ ذکر وہاں بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی کر دی گئی تھیں۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر صبح سویرے ایک عذاب نے مسلسل۔ فذوقوا تو چکھو عذابی عذاب میرا، ونذر اور ڈرانا میرا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے۔ اس قصے میں جہاں دیگر نصیحتیں ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ قوم لوط کا جو فعل تھا، عمل قوم لوط جو ہے، جس کو ہمارے ہاں لواطت کہتے ہیں، لیکن وہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ کسی برائی کو نبی کے نام سے منسوب کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ یہ ان کی قوم کا فعل تھا، تو قوم عمل لوط کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو اس چیز پر کتنا بڑا عذاب ہے کہ دیگر اقوام جو بہت سارے اور خرابیوں کے ساتھ ساتھ شرک میں بھی مبتلا تھی، تو ان پر ایک ایک عذاب بھیجا گیا، جبکہ اس قوم کے اوپر ملٹیپل عذاب جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے۔ بہرحال یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ یہاں جو خاص طور پر نصیحت ہمارے لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو سیکھیں، وہ ہے کہ یہ جزا دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں، ان کے گھر میں جو بھی مومن تھے، بعض کہتے ہیں کہ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایمان لائیں، اور بعض کہتے ہیں قریباً 10 سے 12 لوگ تھے جو گاؤں کے بھی تھے جنہوں نے ان کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی۔ بہرحال جو بھی حقیقت تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ یہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے شکر گزار بندے ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں سے بچایا۔ تو یہاں حضرت لوط کی شکر گزاری کس معنی میں ہے؟ فرما برداری کے معنوں میں۔ حضرت لوط نے ہر معاملے میں ہمیشہ قوم کی زیادتیوں کے آگے کھڑے ہوئے، ان کی برائیوں کو نہیں اکنالج کیا، ان کے آگے جھکے نہیں، آخری دم تک اپنی پوری سٹرینتھ کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ ان کی شکر گزاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت کے مرتبے پر فائز کیا تھا، تو وہ اس میں کسی بھی طرح قوم کے جبر اور ان کی طرف سے کی جانے والی تضحیق اور ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ شکر کے معنی آنے چاہیے ہمیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح شاکرین کو جو ہے جزا دیتے ہیں، ہم بھی اس کے حقدار ہو سکیں۔ شکر جو ہے نہ ملنے پر راضی رہنا۔ شکر کیا ہے؟ ہمیں جب چیز نہیں ملی ہم اس پہ راضی رہیں، یہ کیا ہے؟ شکر۔ پھر کم پر راضی ہو جانا، تھوڑا ملا، خواہش کے مطابق نہیں ملا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ پیاز 1 گلاس کی تھی، 2 گھونٹ ملے، 1 گھونٹ ملا، تو اس پہ بجائے شکوہ کرنے کے شکر کرنا، اور یہ شکر پھر اس نعمت کو بڑھا دیتا، اس میں برکت کر دیتا۔ بہرحال پھر یہ کہ مصیبت کے ٹل جانے پر راضی ہو جانا، کوئی تکلیف آئی تھی، کوئی مصیبت آئی تو وہ دور ہو گئی تو شکر۔ پھر یہ کہ مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ جانا، اس پر شکر۔ پھر یہ کہ مصیبت میں موجود ہے، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں تو بھی شکر۔ وہ کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی تکلیف میں ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ پھر نعمت کے ملنے پر راضی ہونا، اور نعمت کے نہ ملنے پر شکوہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، یہ بھی شکر ہے کہ انسان شکوہ شکایتیں نہ کرے۔ پھر یہ کہ کسی سے شکایت ہونے پر بھی احسان کو نہ روکنا، یہ بھی شکر ہے۔ تو اگر انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ضرور اس کو بدلہ دیتے ہیں. کس طرح کا بدلہ؟ جیسے قوم لوط سے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا. بندہ صبر تو کرے، بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو دیکھ کے شکر تو کرے، اور اس جو نہیں ہے اس کے پاس، جو اس سے چھن گیا، اس کے اوپر صبر کر کے تو دیکھے. پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازتا ہے. کذالک نجزی من شکر. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بہت آسان ہے نصیحت حاصل کرنا. اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے حالات کو دیکھے. ہم کب کب جو ہے شکوے کرتے ہیں، ہم کب کب شکایتیں کرتے ہیں، ہم کب کب شکر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم شکوہ نہیں کر رہے، ہم شکایت نہیں کر رہے، لیکن پھر ہم اس حال میں زبان سے شکر بھی تو نہیں کر رہے ہوتے نا. تو صبر کے ساتھ شکر بھی ہے. صبر کر رہے ہیں نا کہ شکوہ نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ زبان سے شکر بھی کہنا، یہ انسان کے مراتب کو بڑھاتا ہے اور اس کے مصائب کو کم کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے مختلف بیماریوں کی مختلف میڈیسنز ہیں نا، تو آپ جب ایک دوائی کھانا شروع کرتے ہیں تو بیماری آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے مصائب اور ہماری تکلیفوں کی دوائیاں ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک صبر ہے اور ایک شکر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو شکر ہے یہ ہمارے مصائب کو کم کرتا ہے، ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. انسان کسی تکلیف میں ہے اور دین آپ ایک ڈیپ بریتھ لیں اینڈ دین سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھیے گا کہ وہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر اس مصیبت یا اس مسئلے کی وجہ سے ایک دم سے سر اٹھا رہی تھی، وہ فوراً دب جاتی ہے. اور جب انسان کے اندر سکون اترتا ہے تو وہ بہتر چوائس کر سکتا ہے، بہتر فیصلے کر سکتا ہے. تو اٹس لائک اے ٹونک، شکر گزاری جو ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلِ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کلھا، سب کی سب. کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی تھی؟ 9 نشانیاں، سب کو جھٹلا دیا. فأخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، اخذا، پکڑنا، عزیز مقتدر، بہت زبردست اقتدار والے کا. ایسے پکڑا. یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفت لے کر آئے ہیں عزیز مقتدر. یہ فرعون وہ صاحب اقتدار تھا نا، اقتدار تھا اس کے ہاتھ میں، اور کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اصل جو اقتدار والا ہے اس کا ذکر لے کر آئے ہیں کہ اخذ عزیز مقتدر، زبردست اقتدار والے نے ان کو پکڑ لیا. دیکھیں ہم دنیا میں مختلف پریشانیوں سے، مختلف مصائب سے، مختلف لوگوں کے تھریٹس سے، فیوچر کے انسیکیورٹی سے ہم ڈر کے ایسے ایسے قدم اٹھاتے ہیں، ایسے برے برے کام کر جاتے ہیں، غلط راہیں چن لیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے انسان سوچے کہ سپریم پاور کس کے پاس ہے، عزیز مقتدر کون ہے؟ یہ جو صاحب اقتدار ہے جس کو اس وقت میرے اوپر قدرت حاصل ہے، چاہے وہ گھر کا کوئی بڑا ہے، چاہے وہ خاندان کا کوئی بڑا ہے، چاہے وہ کوئی پالیسی میکر ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے، چاہے وہ کوئی محلے کا کوئی سردار ہے، کوئی کونسلر، کوئی بھی جو آپ کو تھریٹ کر رہا ہے، کوئی بھی مصیبت جو آپ کو ہلا رہی ہے مستقبل کی، سوچے تو صحیح یہ زیادہ طاقتور ہے یا وہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ تو جب میرا ایمان اس عزیز مقتدر پر ہے، جب میں نے وہ عروۃ الوثقی پکڑ رکھا ہے، جب میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں جب میرا بھروسہ اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے میں خطا کار ہوں، لیکن ظاہر ہے میں انسان ہوں، لیکن میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. میں غلط کام کر کے ڈھٹائی نہیں کر رہا، میں پھر اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہوں. میں نے وہ عروۃ الوثقی پکڑ رکھا ہے، میں کسی طاغوت کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. تو جب میرے ہاتھ میں
میرا ہاتھ عزیز مقتدر کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے تو چاہے میں جتنی مرضی ان کی فرما برداریاں کروں، میں جتنا مرضی جو مرضی کر لوں، وہ مصیبت میں مجھے مبتلا ہونا ہی ہے، اس آزمائش سے مجھے گو تھرو کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ پھر میں اللہ کی رضا کے راستے کو چنوں، تاکہ جب میں اس مصیبت میں سے گزروں تو میرے پاس آخرت کا اجر تو ہو، اور پھر یہ کہ میرے صبر اور میرے شکر کا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اکفارکم، کیا کفار تمہارے، خیرن زیادہ بہتر ہیں، ام اولئکم ان لوگوں سے، ام لکم براءتم فی الزبر، یا پھر تمہارے لیے کوئی چھٹکارا پانا ہے پہلی کتابوں میں۔ اوکے، سمینہ بلال نے عروۃ الوثقی کا پوچھا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ عروۃ الوثقی پڑھ کے آئے سمینہ سورہ بقرہ میں ہم کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، وہ جو اللہ کے پر ایمان لاتا ہے اور ہر غیر اللہ پر بھروسے سے انکار کر دیتا ہے، طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا۔ عروہ کہتے ہیں ایک حلقے کو، ایک کڑے کو، جیسے دروازے کا کنڈا ہوتا ہے یا بس کے اندر وہ لٹکے ہوئے ہوتے جس کو آپ پکڑ کے کھڑے ہوتے، تو وہ عروہ کہلاتا ہے، کڑا۔ تو ایسا مضبوط کڑا جس سے سہارا لیا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے جو اللہ پر ایمان اس طرح ایمان رکھتا ہے کہ پھر ہر غیر اللہ پر سے اس کا بھروسہ، اس کا توکل، اس سے حاجت روائی کسی قسم کا اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا، تو پھر وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے لا انفصام لہا، جس سے کبھی نہیں ٹوٹنا، کیونکہ نہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی جو ہے وہ فنا ہے، نہ اس کی ذات کو، نہ اس کی صفات کو، تو پھر یہ کڑا جو ہے یہ بھی کبھی نہیں ختم ہوگا۔ دنیا میں بھی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ذکر آ رہا ہے مشرکین مکہ کا۔ اکفارکم، کیا کفار تمہارے، خیرن بہتر ہے، ام اولئکم، یا یہ سب لوگ، یہ جو ساری قوموں کا ذکر پیچھے آتا چلا گیا، کیا یہ زیادہ بہتر تھے؟ فرعون، کیا اس کا دبدبہ تھا، کیا اس کا اقتدار تھا، کیا اس کی فوجیں تھیں؟ قوم عاد سپر پاور تھی اس دور کی، کہتے تھے کہ ہماری پکڑ سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے قرآن کریم میں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ایسی پکڑ کہ کچھ نکل نہ سکے ان کی پکڑ سے، تمہاری ایسی پکڑ ہے لوگوں کے اوپر، ایسے جبار لوگ۔ اور قوم سمود جو عاد کے ڈیسینڈرز تھے، کیا کیا قومیں گزری جن کو اللہ تعالیٰ نے خس و خاشاک بنا دیا۔ تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ قریش کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دے رہے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ام لکم براءتم فی الزبر، یا پھر یہ کہ ان کے پاس کوئی چھٹکارا پانا ہے پہلی کتابوں میں، ان کے پاس کوئی پہلے سے کتابیں موجود ہیں جن کے اندر ان کو یہ کوئی خوشخبری دی گئی ہے کہ بس یہ تو بخشے ہوئے ہیں اور یہ تو ان کے اوپر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں نحنو، ہم ہیں جمیع منتصر، ایک جماعت بدلہ لینے والی۔ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ، ان قریب شکست کھا جائے گا یہ جتھا، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور وہ پھیر لیں گے اپنی پشتیں۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ جو پشین گوئی ہے کہ یہ جو جتھا، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ نحن جمیع منتصر، ہم بڑے جتھے والے ہیں اور ہم بڑے طاقتور ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پشین گوئی کی، یہ ہجرت مدینہ سے قریباً 5 سال پہلے کی، اور
اس وقت قریش کو جو ہے اپنی جس طاقت کا زوم تھا، ان قریب کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا. وہ جو غلام جو مسلمان ہوئے تھے وہ تصور نہیں کر سکتے تھے اس وقت کہ کیسے یہ ابو جہل اور ابو لہب اور امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ جو ہیں ان کو ہم شکست دے سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ مٹی میں مل جائیں گے، یہ سارا ان کا اقتدار اور یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد جو ہے اکرمہ، ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ قمر کی آیت نازل ہوئی تو میں بڑا حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھائے گی. مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ ہے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. تو سبحان اللہ پر ایمان رکھ کے تو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت سخت ہے اور بہت ہی کڑوی. ان المجرمین فی ضلال وسعر، اور بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور ایک جنون ہے جو ان کو لاحق ہے. وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. وہ انبیاء کو مجنون کہتے ہیں، اصل میں یہ مجرم لوگ خود دنیا کی محبت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی بھی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل. ذوقوا مس سقر، چکھو چھونا دوزخ کا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے. دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی بھی چیز ایسے ہی الل ٹپ نہیں پیدا کر دی، بیکار پیدا نہیں کر دی، بلکہ ایک خاص اندازے کے ساتھ. آپ دیکھیں پانی ہو، چاہے سبزہ ہو، چاہے خوراک ہو، واٹر سائیکل ہو یا فوڈ سائیکل ہو، یا زمین کے اندر موجود منرلز ہوں یا ہوا میں موجود گیسز ہو، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص مقرر اندازے کے ساتھ اتاری اور جہاں جتنی ضرورت ہے وہیں پر اتاری. اصل میں یہ آیت جو ہے یہ اتنی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر کہ اس کو ڈسکرائب کرنا جو ہے وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو انفرادی طور پر بھی زندگی میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین اندازے کے ساتھ بنایا. جس قد کاٹ کے ساتھ اس کو بنانا تھا، جس طرح کے حالات میں اس کو رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین رکھا. یہ اس کی آزمائش کے ساتھ، اس کے معاملات کے ساتھ. اور اسی طرح زمین کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ پورے اندازے کے ساتھ اتاری، اور جتنی کافی ہے قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے سروائیول کے لیے، جانداروں کے سروائیول کے لیے، وہ ساری اتار دی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھیے کہ جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے ساتھ اتارا ہے اور اس کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا کہ جو جی چاہے وہ کرتا رہے. ٹھیک ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں حکم ہمارا مگر یہ کہ ایک ہی بار مانند جھپکنے کے ہے نگاہ کو. یعنی قیامت کا قائم ہونا ایسے ہی ہے جیسے پلک جھپکتے قائم ہو جائے گی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے گروہوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. یہاں پر لفظ جو ہے وہ اشیاء استعمال ہوا ہے. اشیاء جو ہے یہ شیعہ ان کی جمع ہے، اور شیعہ ان کہتے ہیں کسی پارٹی، دھڑے یا سیاسی فرقے وغیرہ کو، یعنی وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور جو اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں. یعنی کسی بھی انسان، کسی بھی شخص کے پیروکار اور اس کے مددگار. ایسی پارٹی یا دھڑے کی بنیاد عام طور پر جو ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے. اور شیعہ کی جمع شیعن بھی آئی ہے. ٹھیک ہے. اور انہی معنوں میں وہ بھی آئی ہے، اشیاءن بھی اور شیعن بھی، یہ دونوں شیعہ کی جمع ہے. تو کتنے ہی گروہ پہلے گزرے جن کا آپ ذکر پڑھا بھی ابھی ہم نے سورہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي زُبُرٍ، اور ہر چیز انہوں نے جو کی وہ صحیفوں میں
موجود ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا ان کا عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اور بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں، یعنی خوبصورت محلوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی مقعد صدق، جگہ میں سچائی کی، عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے پاس جو بہت اقتدار والا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں گھر ملے۔ وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے یہ دعا کی تھی نا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس گھر میں جنت میں جگہ دے، اپنے پاس جنت میں گھر دے۔ ہمیں سے ہر کوئی جنت تو مانگتا ہے، اس اپروچ کو بھی سوچ کے دیکھیں، اللہ کے پاس بالکل قریب، 100 درجے ہیں جنت کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے پاس گھر دیں۔ اور کون سی جگہ ہے یہ؟ فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو سچ بولنا، صدیق بننا، اپنے عمل میں بھی سچا ہونا، اپنے قول میں بھی سچا ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں اور پھر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا